اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اہل اعراف بہت سے لوگوں کو جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے پکاریں گے اور کہیں گے آج نہ تو تمہاری جماعت ہی کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، حالانکہ ان سے کہا جا رہا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ تم رنجیدہ ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور دوزخی اہل بہشت کو یعنی جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اسی میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو عنایت کیا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے تو کافروں پر جنت کا پانی اور کھانا دونوں کو حرام کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح کہ وہ آج کے اس دن کے آنے کو بھول گئے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بیان کیا ہے، اور وہ ہدایت کا ذریعہ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ آداب بندگی میں نماز کا باب جو ہے بالکل اب ختم پہ ہے۔ قصر کی نماز، قضا نماز کے بعد آئیے نماز تراویح کے اوپر مختصر سا جو مضمون چراغ دین مہدی میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کچھ اہم نکات ہیں معلومات کے واسطے۔ عمومی طور پہ ہم واقف ہیں اس نماز کے تعلق سے جو ماہ رمضان میں چاند رات سے پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے چاند رات سے 3 رات تک اس نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور امام مہدی موعود علیہ السلام نے بھی پڑھی۔ اس کی باقی جو نمازیں ہیں بعد کی جو پڑھتے ہیں 3 رات کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ رسول وسلم سے اجازت ملی ہے یا مہدی موعود علیہ السلام سے صحابہ کو اجازت ملی، لیکن رسول وسلم اور میں اسلام نے یہ نمازیں نہیں پڑھی۔ 3 رات کی نمازیں، 3 رات کی تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی موعود السلام کا عمل ہے، اسی لیے سنت موقدہ ہے، ہر مرد اور عورت پر تاکیدی یہ سنت رہی ہے۔ تو لکھا ہے نماز تراویح کے تعلق سے کہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں عشاء کے وقت وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت ادا کر کے تراویح کے 10 دگانے پڑھ کر وتر کی نماز پڑھو۔ اگر 2 یا 3 یا اس سے زیادہ مصلی ہو تو عشاء کی نماز عشاء تراویح اور وتر جماعت سے ادا کرو۔ تراویح کے 5 دگانوں میں سورہ علم ترا کیفا سے سورہ قل اعوذ برب الناس تک پڑھو۔ بقیہ 5 دگانوں میں بھی علم ترا کیفا سے سورہ قل اعوذ برب الناس تک پڑھو۔ تراویح کے ہر 2 رکعات کے بعد دعا اور تسبیحات آواز سے پڑھو۔ تراویح کے بعد جو دعا اور تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آواز سے پڑھنا ہے۔ اور اگر منفرد تو اس کی تراویح کی جو نیت ہے نوایت صلی اللہ تعالیٰ رکعت صلوات التراویح سنت رسول اللہ تعالیٰ متوجن الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ یہاں پہ اہم نقطہ ہے، یعنی میں نیت کرتا ہوں
کہ ادا کروں تراویح کی نماز اللہ کے واسطے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر کے. اب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اقتدوا بہذا امام، اس امام کے پیچھے. اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اقتدوا بالقرآن. اب دیکھ لیجیے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہے ماہ رمضان کی پہلی شب کی تراویح سے تیسری شب کی تراویح تک کی نیت کے الفاظ میں سنت رسول اللہ کہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یاد رکھیں. اور چوتھی شب کی تراویح سے 10ویں شب کی تراویح تک یا آخر ماہ تک کی نیت کے الفاظ میں سنت رسول اللہ کے عوض یعنی اس کے بدلے مطابعت المہدی الموعود کہیں. یہ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی پتر حضرت میاں زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حوالہ ہے. چونکہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی صرف 3 شب نماز تراویح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائی، اور اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت لینے والوں کو بعض کو 10ویں شب تک اور بعض کو سال ماہ تک یعنی پورے ماہ تک جو ہے تراویح کی اجازت عطا کی. اسی لیے چوتھی شب سے 10ویں شب تک یا آخر ماہ تک مطابعت المہدی الموعود کہنا لازم ہوا ہے. نیز مخفی نہ رہے یعنی چھپا ہوا نہ رہے کہ اس نماز میں 2 دگانوں کے بعد جو کچھ دیر تک بیٹھ کر آرام لیا جاتا ہے اور دعائیں پڑھی جاتی ہے اسی کو ترویحہ کہتے ہیں. اسی معنی کے لحاظ سے یہ نماز تراویح کہلاتی ہے. تو نماز میں جو ہے بیٹھنا لازمی ہوا. اب آپ کو 2 دگانوں کے درمیان اسی واسطے جو ہے نماز تراویح کہلاتی ہے، سنت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دعائیں وغیرہ پڑھ کے جو ہے اس میں بتا دی گئی ہیں. تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے یہ گروہ کا عمل رہا ہے کہ 3 تراویح تک جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نیت سے پڑھیں. اس کے بعد آپ جو بھی تراویح پڑھیں گے، بعض جگہ جو ہے 10 تراویح پڑھی جاتی ہے آج بھی، اور بعض جگہ جو ہے پورے ماہ جو ہے تراویح پڑھی جاتی ہے. وہ یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے رسول وسلم کی زندگی میں 3 تراویح پڑھی گئی ہے. اس کے بعد تو جو نے پرسوں کی میں آپ کو بتایا بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آپ نے حالات کا معائنہ کیا تو آپ نے جو ہے تراویح کی جو ہے جماعت سے پڑھنے کے واسطے جو ہے 30 تراویح کا جو ہے آپ نے تمام مسلمانوں کو جو ہے حکم دیا. یہ جو ہے ایک خلیفے کا جو ہے حکم ہے. تو رسول وسلم سے چونکہ صحابہ کو بھی اجازت مل چکی تھی، اسی لیے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اب اس کے بعد جو ہے یہ حکم دیا گیا. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ جو ہے ایک صحابی رسول کی جو ہے سنت ہے. کیونکہ صحابی بھی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ کے کام کرتے ہیں یا جو ہے ان سے سن کے جو ہے کرتے ہیں. جو عمل رسول اللہ نے نہیں کیا ہے لیکن رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، وہ بھی جو ہے بعض ہزار اس کو بھی جو ہے سنت میں شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی یہاں پہ اب مہدی موعود علیہ السلام نے صرف 3 ہی پڑھا تھا، لیکن مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے بعض صحابہ نے اجازت طلب کی ہے. بعض روایتوں میں ملتا ہے، سماعی روایت ہے کہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے اسلام سے اجازت طلب کی تو آپ نے جو ہے 10 دگانے پڑھنے کی آپ کو اجازت دی. بندگی میں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے اور آپ کے دائرے میں جو ہے کئی حفاظ تھے. آپ نے جو ہے پورے ماہ تراویح پڑھنے کی جو ہے اجازت طلب کی تو آپ کو بھی جو ہے اجازت ملی ہے. اب دیکھیے نماز کو دیکھیے پڑھا کس وجہ سے جاتا تھا اور نہیں پڑھا کس وجہ سے جاتا تھا. اب جو پڑھنا تو جو تھا اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تھا کہ جو ہے اسلام امن میں آ چکا تھا. اب لوگ جو ہے تراویح مطلب جیسے ہی روزہ کھولتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں سکون سے آرام وغیرہ سے جو ہے پھرا کرتے تھے. بعض لوگ آ کے جو ہے مسجدوں میں جو ہے تنہا نمازیں پڑھتے تھے تو اکٹھا پڑھنے کا جو ہے آپ نے حکم دیا ہے. یہ آپ کا خود کا اجتہاد تھا. اب وہ طریقہ یہ بن چکا تھا کہ جو ہے چونکہ رمضان ہی میں جو قرآن مجید نازل کیا گیا تھا تو اب طریقہ یہ بن چکا تھا. یہ صحابہ کا بعد میں اجماع وغیرہ اس پہ ہوئی تھی کہ جو ہے پورا شعار اسلام بن گیا تھا اسلام کا طریقہ کہ پورے ماہ میں جو ہے تراویحوں کے ذریعے جو ہے نماز کو ختم کیا، تراویحوں کے ذریعے جو ہے قرآن کو ختم کیا جائے. اب یہ پورا ایک شعار اسلام بن چکا تھا. رسول وسلم کا طریقہ نہیں تھا لیکن پورا اسلام کا بعد میں طریقہ بن چکا تھا. تو شعار اسلام ہی کے خاطر جو ہے ہمارے پاس 10 دگانوں میں جو ہے جو 10 تراویح جو پڑھتے تھے وہ 10 تراویح میں جو ہے پورا قرآن کو ختم کر دیا جاتا تھا. اور بعض جگہ حفاظ زیادہ تھے ہمارے پاس دائروں میں تو 30 تراویحاں بھی پڑھی گئی. 30 دن تک جو ہے تراویحاں پڑھی گئی ہے سوائے دعائیں عید القدر کے، اس رات کو تراویح نہیں پڑھی جاتی ہے. تو 30 دن جو ہے تراویح پڑھی گئی ہے اور ان 30 دنوں میں جو ہے قرآن کو ختم کیا گیا. اب پڑھا نہیں اس واسطے کیا تھا کیونکہ جو ہے ہمارے پاس نوبت تھی. نوبت جو ہے فرض ہوا کرتی تھی فقراء کرام کے واسطے، دین کا اہم رکن میں اسلام نے فرمایا ہے. عشاء کی نماز کے ساتھ ہی جو ہے فقراء کرام جو ہے نوبت کی نشستوں کا جو ہے آغاز ہو جاتا تھا. 3 گھنٹے کی جو ہے فقراء کرام کی ذکر اللہ کی نشست ہوتی تھی. اب ایک طرف دیکھیے فرض اللہ تعالیٰ ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک سنت ہے جو غیر موقع ہے، رسول اللہ نے جس کی جو ہے اجازت دی ہے. تو وہ عمل سے اہم عمل ہمارے پاس جو ہے ذکر اللہ تھا. اسی لیے بعض جگہ جو ہے 3 اب جب جہاں پہ تراویح ہوتی ہے وہاں پہ نوبت نہیں ہوتی. یاد رکھیے اگر آپ کے پاس جس دائرے میں تراویح جب پڑھی جاتی ہے اس رات جو ہے نوبت نہیں ہوتی
تو تراویح کا اہتمام 3 رات تک رکھا جاتا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو جاتی. اب اس کے بعد آپ آزاد ہیں تو فوراً جو ہے جو نوبت جو طریقہ تھا دائرے کا جو فرض ہے ذکر اللہ، وہ جو ہے طریقہ کار پہ جو ہے پھر کاربند ہو جاتی تھی. اب بعد میں شعار اسلام ہی کی خاطر جب ہر طرف جو ہے پورا قرآن ختم کیا جا رہا تھا تو یہاں پہ بھی جو ہے ہمارے دائروں میں 10 تراویح میں جو ہے ختم قرآن کیا گیا ہے. حدود دائرہ میں خوب صاحب پالنپوری نے لکھا ہے کہ 10 تراویح تک جو ہے ختم قرآن کرتے تھے. اس کے بعد فوراً جو ہے پھر نوبت کا جو ہے آغاز ہو جاتا تھا. 10 دن تک جو ہے نوبت نہیں رکھی جاتی تھی، یعنی ذکر اللہ کی جو باری باری سے نوبت بیٹھتے اس میں جو ہے 10 دن تک تراویح پڑھی جاتی. اس کے بعد فوراً جو ہے پھر ایک فرض کی طرف جو ہے رجوع کرتے تھے. اور بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے دائروں میں جو ہے بعض دائروں میں 30 دن میں جو ہے تراویح پڑھی جاتی تھی. تو آج بھی جو ہے ہمارے پاس اکثر جگہ پہ جو ہے 3 دن تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بعض جگہ جو ہے 10 دن تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بعض جگہ جو ہے 30 دن تراویح پڑھی جاتی ہے. اس میں جو ہے کوئی خبات نہیں ہے. لیکن سنت موقدہ جو ہے نہ پڑھنے پہ گناہ ہوتا ہے، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محروم ہوتے ہیں. ہر مرد اور عورت کے اوپر یہ سنت موقدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، اس کی اتباع کرنا لازمی ہے. یہ جو ہے صرف 3 دن رہی ہے. تو اس تعلق سے جو ہے آپ یاد رکھیے. اور دعاؤں کے تعلق سے بھی جو ہے آپ بہترین دعائیں ہمارے پاس جو پڑھی جاتی ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس وسلم نے مہدی موعود اسلام میں جو ہے یہ دعائیں پڑھی ہے. یہ مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے پاس پڑھی جاتی ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں اتنی پیاری دعائیں ہیں تراویح کے بعد جو پڑھی جاتی ہے. یاد رکھنا اس واسطے ضروری ہے کہ بعض دائروں میں جو ہے تہجد کی نماز کے بعد بھی جو ہے یہی دعاؤں کو جو ہے پڑھا جاتا ہے. یہ جو تراویح کی اتنی اہم دعائیں ہیں تہجد کی نماز کے بعد بھی جو ہے ان دعاؤں کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے. اور ایک نقطے کے ساتھ سے پوچھتے ہوئے کہ جو ہے ایک جگہ لکھا ہوا ہے چراغ دین نبوی میں کہ جو شخص نماز عشاء جماعت سے نہ پڑھے وہ شخص جو ہے تراویح جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ تراویح کی نماز جو ہے سنت ہے جو فرض کے تابع ہے. اب آپ کی فرض ہی چھوٹ گئی، آپ جو ہے سنت ادا نہیں کر سکتے. اگر آپ نے جو ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے تبھی جو ہے آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وتر واجب پڑھیں گے. اس کے اوپر کچھ اگر آپ دیر سے آئے تراویح بھی شروع ہو گئی، 1-2 تراویح کے دگانے بھی ہو چکے ہیں، یا پہلا دگانہ بھی ٹھہر رہا ہے، تو پہلے آپ فرض ادا کریں گے. مجھے سنت کے بارے میں نہیں معلوم ہے، مگر فرض کی حد تک تو لازمی ہے کہ آپ فرض ادا کریں گے. اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، مگر کنفرم کرنا پڑے گا کہ عشاء کی سنت بھی شاید ادا کرنی ہوگی آپ کو، اس کے بعد تراویح ادا. مگر عشاء کی سنت کے بارے میں کنفرم نہیں ہے مجھے. فرض کے بغیر تو تراویح ہو ہی نہیں سکتی آپ کی. تو اگر وہ جماعت چل رہی ہو تو چلنے دیں. آپ پہلے اپنی عشاء علیحدہ ادا کر لیں. اس کے بعد اگر چوتھے دگانے میں بھی یا دوسرے دگانے میں بھی آپ مل رہے ہیں تو عشاء ادا کرنے کے بعد آپ پھر تراویح میں آپ جوائن کر لیجئے. 1-2 دگانے جو آپ کے چھوٹ جاتے ہیں وہ بیچ میں جو دعائیں پڑھنے کے لیے آپ کو وقفہ ملتا ہے اس میں آپ وہ دگانے آپ کمپلیٹ کر لے سکتے ہیں. مگر فرض کے بغیر آپ کی جو ہے نا سنت کا جو ہے نا ہو جاتا ہے. بیچ میں جو بڑی دعائیں پڑھتے ہیں نا، ایک یا کلمہ معروف پڑھتے ہیں، اس میں بہت کم وقت لگتا ہے، اور اس کے بعد جو پڑھتے ہیں لمبی ہوتی ہے. ہر دوسرا دگانہ جو آتا ہے، پہلا دگانے میں چھوٹی دعا پڑھتے ہیں. اصل تو 2 دگانوں کے بعد بیٹھنے کی ہی بات ہے. یہ بیچ میں جو ہے نا بالکل چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے. یا قدیم معروف یا قدیم الانسان احسن الینا بانسان قدیم و بفضلک العظیم یا کریم یا عظیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اٹھ جاتا ہے امیڈیٹ. پھر جو ہے نا نیت باندھتے ہیں تراویح دوسرا دگانہ ہے. مگر دوسرا دگانہ جو آتا ہے اس کے بعد لمبی دعا پڑھی جاتی ہے. اس میں آپ جو ہے نا اپنا دگانہ ادا کر لے سکتے ہیں، کیونکہ کرنا ہے جلدی ادا کر لے سکتے ہیں. ادا کر کے تاریخ جوائن کر لیں. پہلے تو فتح ہی نہیں پڑھ سکتے. اس سے پہلے تو فتح ہی نہیں، کیونکہ فرض کے مقابلے میں فرض کی جماعت نہیں ہو رہی ہے، وہ سنت کی جماعت ہو. اور آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، وہ فرض ہے. تراویح کا فعل قرآن میں حکم نہیں آیا. یہ جو 5 وقتہ نماز ہے وہ فرض ہے. تو فرض کی ادائیگی اس پرائم، اصل جو کچھ ہے وہ فرض کی ہے. تو آپ فرض کو چھوڑ کے آپ سنت کو ادا نہیں کر سکتے. پہلے آپ فرض ادا کر لیجیے تنہا. یہ جماعت چلنے دیجیے. آپ کی 1 یا 2 دگانے چھوٹیں گے دوستوں، آپ اس کو بعد میں ادا کر لیں. شکریہ. السلام.